أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اللہ نے کر دیا کعبہ کو، جو کہ گھر ہے بزرگی والا، قیام کا باعث لوگوں کے لیے، اور بزرگی والے مہینوں کو، اور قربانی کو جو کہ نیاز کعبہ کی ہو، اور جن کے گلے میں پٹا ڈال کر لے جاوے کعبے کو، یہ اس لیے کہ تم جان لو بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ کہ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 97 پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو دنیا کے قیام و بقا اور امن و اطمینان کا سبب قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز خانہ کعبہ، عربی زبان میں اوپر کو اٹھے ہوئے چوکور گھر کو کہتے ہیں۔ کعبہ کے معنی کیا ہیں؟ عربی زبان میں اوپر کو اٹھے ہوئے چوکور گھر کو کہتے ہیں۔ کعبہ شریف کی جگہ نشیب میں ہے، اور کعبہ شریف دور سے اٹھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ جب کعبہ شریف بنایا گیا تھا اس وقت ان کے چاروں طرف مسجد حرام بنی ہوئی نہیں تھی۔ جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اس وقت خانہ کعبہ بھی نہیں بنا تھا اور اس کی آبادیاں بھی نہیں تھی، اس لیے دور سے اٹھا ہوا اور زمین سے بھرا ہوا نظر آتا تھا۔ اس ارتفاع کی وجہ سے اس کا نام کعبہ رکھا گیا۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کعبہ کے بارے میں، اور دوسری بات یہ ہے، لفظ قیام اور قوام اس میں مصدر ہے۔ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر کسی چیز کا قیام و بقا موقوف ہو۔ قیام جس کو کہا جاتا ہے، اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر کسی چیز کا قیام و بقا کا دار و مدار ہو۔ اس لیے قیامت للناس کے معنی یہ ہوئے کہ کعبہ اور اس کے متعلقات لوگوں کے قیام و بقا کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ یعنی خانہ کعبہ دنیا کی بقا اور اطمینان و سکون کی جگہ ہے۔ اور لفظ ناس لغت میں عام انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس جگہ قرین مقام کی وجہ سے خاص مکہ والے یا اہل عرب بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور عام دنیا کے انسان بھی، اور ظاہر یہی ایک پورے عالم کے انسان اس میں داخل ہیں۔ البتہ مکہ اور عرب والے ایک خاص خصوصیت رکھتے ہیں، اس لیے مطلب آیت کا یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ بیت اللہ اور جن چیزوں کا ذکر آگے آتا ہے ان کو پورے عالم انسانیت کے لیے قیام و بقا اور امن و سکون کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ جب تک دنیا کا ہر ملک اور ہر خطہ اور ہر سمت کے لوگ اس بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرتے رہیں گے، اور بیت اللہ کا حج بھی ہوتا رہے گا، یعنی جس پر حج فرض ہو وہ حج ادا کرتے رہیں گے، اس وقت تک یہ پوری دنیا قائم اور محفوظ رہے گی۔ اور اگر ایک سال بھی ایسا ہو جائے کہ کوئی حج نہ کرے یا کوئی شخص بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا نہ کرے تو پوری دنیا پر عذاب آ جائے گا۔ عام دنیا میں قیام امن کی صورت حکومتوں کے قوانین اور ان کی گرفت میں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ڈاکو، چور، قتل و غارت گری کرنے والے کی جرأت نہیں ہوتی۔ لیکن جاہلیت عرب میں بھی نہ کوئی باقاعدہ حکومت قائم تھی اور امن عامہ کے لیے کوئی قانون عام تھا۔ سیاسی نظام محض قبائلی بنیادوں پر قائم تھا۔ عرب جاہلیت جو اپنی جنگجوئی اور قبائلی تعصب میں پوری دنیا میں ضرب المثل تھی، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اور اس کے متعلقات کی اتنی حرمت اور تعظیم ان کے دلوں میں پیوست کر دی تھی کہ ان کا کیسا بھی جانی دشمن یا سخت سے سخت مجرم ہو، اگر وہ حرم شریف میں داخل ہو جائے تو انتہائی غم و غصے کے باوجود اس کو کچھ نہ کہتے تھے، یہاں تک کہ باپ کے قاتل کو بھی نظر انداز کر دیتے تھے حرم شریف کی عزت اور حرمت کی وجہ سے۔ اسی طرح جو شخص حج و عمرہ کے لیے نکلا ہو یا جو جانور حرم شریف میں قربانی کے لیے لایا گیا ہو، اس کا بھی اتنا ہی احترام عرب میں عام تھا کہ کوئی بڑے سے بڑا
کوئی برے سے برا شخص بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ 6 ہجری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے مدینے سے مکہ کے لیے نکلے، اور حدود حرم کے قریب مقام حدیبیہ پر قیام فرما کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند رفیقوں کے ساتھ مکہ بھیجا کہ مکہ کے سرداروں سے کہہ دیں کہ مسلمان اس وقت اسی جنگ کی نیت سے نہیں بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ان کی راہ میں کوئی مزاحمت نہیں ہونی چاہیے۔ قریشی سرداروں نے بہت سے بحث و مباحثہ کے بعد اپنا ایک نمائندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر دب کر جھک کر صلح کی۔ صحابہ کرام جو بڑی تعداد میں تقریباً 1400 کی تعداد میں تھے، 1400 کی تعداد میں صحابہ کرام بڑے ہی مشتعل ہو گئے، غصے میں آ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہونے کے باوجود دب کر جھک کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حرم شریف کی حرمت اس کا تقدس تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کی حرمت کو اور اس کے تقدس کو پامال کرنا نہیں چاہتے تھے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دب کر جھک کر صلح کر رہے ہیں، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی تمام جو سخت شرطیں تھیں، بظاہر جو سخت شرطیں تھیں، ان تمام شرائط کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا، اور مان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی۔ لیکن نتائج کے اعتبار سے وہ صلح اتنی بااثر ثابت ہوئی اور اتنے فوائد پر مشتمل وہ صلح تھی کہ بعد میں جو اس کے نتائج برآمد ہوئے تو صحابہ کرام کو بعد میں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جہاں تک پہنچ سکتی ہے وہاں تک ہم لوگوں کی نظر نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں مدینے سے 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکہ فتح کرنے کے لیے آئے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے خون بہانے کی اجازت بھی مرحمت فرما دی تھی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل و قتال کو مناسب نہیں سمجھا۔ بعض صحابہ کرام سے غلط فہمی میں بعض آدمیوں کا قتل ہو گیا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک آدمی کا بھی خون بہانا حرم شریف کے حدود کے اندر مناسب نہیں سمجھا۔ حالانکہ اجازت مل گئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حدود حرم کی عزت اور حرمت کا پاس و لحاظ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اس کا خون بہانا مناسب نہیں سمجھا۔ اسی طریقے سے قرآن اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ آیا ہے قیامًا للناس، کعبہ کے ساتھ 3 اور چیزوں کو شامل فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ الشہر الحرام یعنی عزت و عظمت کا مہینہ، 4 مہینے پہلے بھی جاہلیت کے زمانے میں بھی 4 مہینوں میں لوگ جنگ و جدال قتل و قتال کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ، ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال قتل و قتال خون بہانا کافر لوگ بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ اس طریقے سے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ شہر حرام یعنی شہر حرام کی تقدس کو پامال مت کرو بلکہ اس کی عزت و حرمت کو قائم رکھو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ حجی۔ حجی اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کی قربانی حرم شریف میں کی جائے۔ ایسے جانور جس شخص کے ساتھ ہوں، عام عرب کا معمول تھا کہ اس کو کچھ نہ کہتے تھے اور امن و اطمینان کے ساتھ سفر کرنا اور اپنا مقصد پورا کر سکتا تھا، اس لیے حجی بھی قیام امن کا ایک سبب ہوئی۔ تیسری چیز جو آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی قلائد، قلائد یہ قلادہ کی جمع ہے، گلے کے ہار کو کہا جاتا ہے قلائد۔ جاہلیت عرب کی رسم و رواج یہ تھی کہ جو شخص حج کے لیے نکلتا تو اپنے محلے میں ایک بار بطور علامت کے اس کے گلے کے اندر پٹا ڈال دیتا تھا تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ سمجھ لیں کہ حج کے لیے جا رہا ہے، کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے گلے میں بھی
اس طرح کے ہار ڈالے جاتے تھے کہ ان کو بھی قلائد کہتے ہیں، اس لیے قلائد بھی قیام امن و امان کا ایک ذریعہ بن گئے۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ تینوں چیزیں، شہر حرام، حجی اور قلائد، سب کے سب بیت اللہ کے متعلقات میں سے ہیں۔ ان کا احترام بھی بیت اللہ ہی کے احترام کا ایک شعبہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیت اللہ اور اس کے متعلقات کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم انسانیت کے لیے عموماً اور عرب اور اہل مکہ کے لیے خصوصاً ان کے تمام امور دین و دنیا دونوں کے لیے قیام اور قوام بنایا ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم، یعنی ہم نے بیت اللہ کو اور اس کے متعلقات کو لوگوں کے لیے ذریعہ امن و امان اور قیام و بقا بنا دیا ہے، جس کا مشاہدہ اہل عرب خصوصیت کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ سب لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے ہر چیز کو پورا جانتے ہیں اور وہی اس کا انتظام کر سکتے ہیں۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں 4 چیزوں کو دنیا کے قیام اور امن کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے: بیت اللہ شریف کی حرمت، اشہر حرم، اور اسی طریقے سے حجی اور قلائد۔ یہ چاروں چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کی بقا، دنیا کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ گویا کہ جس دن ان چاروں چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اس طریقے سے دنیا کے خاتمے کا وقت قریب ہو جائے گا۔ یعنی جب تک بیت اللہ شریف کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہیں گے، بیت اللہ شریف کا حج کرتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے حجی ہے اور قلائد ہے، یہ چاروں چیزیں جب تک دنیا کے اندر موجود ہیں اور جب تک ان چاروں چیزوں کا استعمال ہوتا رہے گا، اس وقت تک دنیا قائم رہے گی، دنیا ختم نہیں ہوگی۔ چاند رہے گا، سورج رہے گا، زمین رہے گی، آسمان رہے گا، اسی طریقے سے ستارے رہیں گے، ساری چیزیں اپنے معمول کے مطابق کام کرتی رہیں گی۔ لیکن جو ہی ان چاروں چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا، گویا کہ دنیا کے خاتمے کا وقت آ گیا، دنیا کے فنا ہونے کا وقت آ گیا۔ جب تک یہ چاروں چیزیں رہیں گی اس وقت تک دنیا قائم رہے گی، اور جب یہ چاروں چیزیں ختم ہو جائیں گی تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ